Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. Course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have a learning objective for you, and it is about we will going to discuss the salient features of integrated curricula, and whatever the material I will going to present to you in this presentation, I have taken it from the reference given below. I will going to share the reference and its link and the article on your Google Classroom as well. So generally we have done with the integrated curriculum. हमने इंटीग्रेटेड करिकुलम कहाँ पे डन कर लिया था, दैट वाज ओवर देयर जब हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड करिकुलम। लेकिन क्योंकि ये आपके कोर्स में अलग से भी मौजूद है, इसलिए मैं इसको दोबारा से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रिपीट कर रही हूँ और बता रही हूँ इसके कुछ और मज़ीद फ़ीचर्स, जिससे आपको इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुला के ऊपर। ऑल डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड करिकुलम फोकस ऑन द सेंट्रल आइडिया दैट द करिकुलम विल एड्रेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जितनी भी हमारे पास इंटीग्रेटेड करिकुलम की डेफिनेशंस मौजूद हैं, उसका जो की फोकस है, जो उसका कोर है, वो ये है कि सारी की सारी डेफिनेशन एक चीज़ पे एग्री करती हैं। वो एग्री क्या करती हैं कि इंटीग्रेटेड करिकुलम फोकस करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को। कौन से सब्जेक्ट्स को, किस किस्म के सब्जेक्ट्स को, वो अभी हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। ऑल दो माइट बी फोकस्ड ऑन वन ओवर आर्चिंग डिसिप्लिन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाते हैं तो हम वो सब्जेक्ट लेते हैं जो एक डिसिप्लिन के अंदर आ सकते हैं। हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है? कॉमनली मोस्टली इंटीग्रेटेड करिकुलम उस करिकुलम को कहा जाता है जिसमें हम 5-6 सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। वो 5-6 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, जो लॉजिकली, थ्योरेटिकली, फिलोसफिकली और कंटेंट वाइज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन में जब पढ़ा था इंटीग्रेटेड करिकुलम को, तो उसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ी थी सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडीज़ के अंदर हम मल्टीपल सब्जेक्ट कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकली इंटर रिलेट करते हैं और उनके आपस के जो कंटेंट हैं, थीम्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और सपोर्टेड हैं। मिसाल के तौर पे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपकी कल्चरल स्टडीज़, ये तमाम की तमाम जो हैं हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं इकट्ठे सिर्फ एक बड़े सब्जेक्ट टाइटल के अंदर, और उस सब्जेक्ट को हम क्या नाम देंगे? सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के अंदर जब हम जियोग्राफी को इंटर रिलेट करते हैं, तो आप अपनी ही सोशल स्टडीज़ की एग्जांपल ले लें, तो क्या हम उसके अंदर पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, कौन से इलाके हैं, कौन सी हमारी जियोग्राफिकल इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं इस मुल्क की। और उसके बाद हम उसकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अपनी कल्चरल हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं कि हमारी कौन से इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं जो यहाँ पे गुजरी हैं। और इस तरीके से ये तमाम सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, कंसेप्चुअली, इंटेलेक्चुअली और लॉजिकली ये एक दूसरे के साथ जेल इन होते हैं। दैट्स रीज़न हम क्या करते हैं, इन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चंक्स लेते हैं और फिर हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं किसी एक सब्जेक्ट या ओवर आर्चिंग डिसिप्लिन के अंदर। हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल आती है वो हमारी आती है जब हम पढ़ रहे होते हैं ग्रेड 8 तक साइंसेस को। तो जो हमारे पास साइंस की किताब होती है ग्रेड 8 में या ग्रेड 8 तक, उस साइंस की बुक में अलग अलग चीज़ें नहीं बताई गई होती हैं। उसके अंदर फ़िज़िक्स के भी टॉपिक्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, बायोलॉजी के भी होते हैं, और हमारे जो स्पेस साइंस है में भी उससे भी रिलेटेड हों, लाइफ साइंस से भी रिलेटेड हों। हमारे पास साइंस की मल्टीपल डोमेन्स के टॉपिक एक ही किताब के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं।
اور ہم کیا کرتے ہیں انہیں الگ الگ پڑھانے کی جگہ انٹیگریٹ کر لیتے ہیں ایک ہی بڑی کتاب کے اندر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں جنرل سائنسز. سو دیٹ از ون آف دا ایگزامپل آف دا انٹیگریٹڈ کریکولم. سو ہمارے یہاں ملک میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہماری کتابیں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں, ان میں ملٹیپل ڈفرینٹ سبجیکٹ کے چنکس موجود ہوتے ہیں جو لاجیکلی جو ہے الائنڈ ہوتے ہیں, لاجیکلی انٹر ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم پروجیکٹ بیس میتھڈ سے نہیں پڑھاتے. سو جنرلی جب ہم انٹیگریٹڈ کریکولم کی بات کریں گے ویسٹرن تھیوریز میں یا ویسٹرن لٹریچر میں ہمیں جو مٹیریل ملتا ہے اس میں ان کا ایمفیسس کس کے اوپر ہوتا ہے, لیکچر بیسڈ کلاس روم پہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں انٹیگریٹ ہو بھی جائے سبجیکٹ بیسڈ کریکولم تو اس کے باوجود وہ صرف اور صرف لیکچر میتھڈ سے ہی پڑھایا جاتا ہے, اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیسو ہی رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ انٹیگریٹڈ کریکولم جب ہم ویسٹرن تھیریز میں پڑھتے ہیں تو اس کا کی فوکس کس کے اوپر ہے, اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ کے اوپر, کہ اسٹوڈنٹ سارے کام خود کریں گے اور اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز ان کے پروجیکٹ کی فوکس رکھیں گے. تو جب ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں کریکولم کو تو ٹیچرس کو کیا چاہیے, اس کریکولم کی ٹیچنگ اسپرٹ کیا ہے یا ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے, کہ پروجیکٹ ورک. اور پروجیکٹ ورک کیسا ہوتا ہے, پروجیکٹ ورک جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ صرف ٹیکسٹ بک سے ڈیٹا نہیں لیتے اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, وہ ٹیکسٹ بک سے بیونڈ جاتے ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, وہ اپنی فیلڈ کے پروفیشنل سے ملتے ہیں, وہ ان سے ڈیٹا لیتے ہیں, وہ نیوز پیپرز کو دیکھتے ہیں, وہ انٹرنیٹ سے آرٹیکلس کو دیکھتے ہیں, کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں, سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں جو ان کی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ان سوسائٹیز سے ہیلپ لیتے ہیں. وہ پروجیکٹ کو ایکچوئل سوشل لائف میں اپنے اسکول میں یا اسکول یا کالج کے باہر جا کے امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اور دیٹس ہاؤ پروجیکٹ ورک از مور ایکسٹینڈیڈ دین دا سمپل کلاس روم لیکچرنگ اور ٹیچر سینٹرڈ اپروچز. جب ہم پروجیکٹ ورک کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جب ہم ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ڈسپلن الگ الگ تو انڈیویجویلٹی رکھتا ہے اور اس کے امپورٹنٹ کانٹینٹ ہوتے ہی ہیں, لیکن ڈسپلن آپس میں انٹر ریلیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی آپس میں کنسیپچول ریلیشن شپس موجود ہوتے ہیں. اگر وہ ہوتے ہیں تو ہی ان کا کانٹینٹ انٹر ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کو کوئی ایسا پروجیکٹ دیتے ہیں جو کہ کسی کلچرل ایونٹ سے ریلیٹ کرتا ہے, ہم اپنے لاہور کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. ہمارے یہاں میلہ چراغاں ہوتا ہے. سو میلہ چراغاں ہمارے یہاں ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے جس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جاتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. سو اگر میلہ چراغاں کے اوپر اسٹوڈنٹ کو پروجیکٹ دیا جائے کہ اس کے بارے میں وہ لکھیں, تو میلہ چراغاں کی سب سے پہلے تو ہسٹری فائنڈ آؤٹ کریں گے, انہیں لائبریریز میں جانا پڑے گا, ایسی لائبریریز میں جا کے ایسے جرنلس کو, آرٹیکلس کو, بکس کو دیکھنا پڑے گا جو میلہ چراغاں کے اوپر یا جو صوفی لوگ ہیں ان کے جو عرس ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھی گئی ہوں. پھر انہیں یہ جاننا پڑے گا کہ ان کی جو اسپیسیفک کنٹریبیوشن تھی وہ کیا تھی, وہ کس لیے مشہور تھے, یہ نام کیسے پڑ گیا. پھر اس کے لیے ہو سکتا ہے انہیں ان کی ویکیبلری جو ہے وہ ریزڈ ہو, بچوں کی وہ نئے کانسیپٹ سیکھیں. اس کے بعد وہ کیا کریں گے, پھر وہ تاریخیں دیکھیں گے کہ یہ کب سے ہو رہا ہے اور یہ چھٹی لاہور میں کیوں ڈکلیئر کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے انہیں تھوڑی سی پولیٹیکل موومنٹ یا پولیٹیکل سائنس کو بھی پڑھنا پڑے. اینڈ دیٹس ہاؤ یہ کیا ہے, یہ وہ ریلیشن شپ ہیں کانسیپٹ کے درمیان جو انٹر ریلیٹڈ کر رہے ہیں, جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. وہ کانسیپٹ جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, جو پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں, جو کلچر سے ریلیٹڈ ہیں اور جو لارجرلی سوشل اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہیں. دین ہم کیا کرتے ہیں, اگلا پرنسپل کیا آتا ہے, آرگنائزنگ پرنسپل کیا ہے, تھیمیٹک یونٹس ایز آرگنائزنگ پرنسپل. سو جب ہم کریکولم بنا رہے ہوتے ہیں انٹیگریٹڈ لائک سوشل اسٹڈیز کا یا سائنسز کا کریکولم بنا رہے ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل سبجیکٹس جو ہیں ان کے چنکس موجود ہوتے ہیں, تو اس کو آرگنائز کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہم تھیمس میں لے کے چلتے ہیں. لائک ہم سائنس کے کریکولم کو آسانی سے اگر ہم دیکھیں تو ہم تھیمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک لائف سائنس کے ہیں, کون کون سے ٹاپک کیمسٹری کے ہیں, کون کون سے ٹاپک جو ہیں وہ فزیکل سائنس کی تھیم سے ہیں اور کون کون سے بیولوجی سے ریلیٹڈ ہیں, یا کون کون سے تھیمز ایسے ہیں جو ہسٹری کے تھیم سے آ رہے ہیں سوشل اسٹڈیز میں, یا وہ پولیٹیکل سائنس کے تھیم سے آ رہے ہیں ٹاپکس, یا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کلچر اسٹڈیز کے تھیم سے آ رہے ہیں.
سو جب ہم کریکولم بنانے لگتے ہیں کیونکہ اس میں ملٹیپل سبجیکٹ کے چنکس ہوتے ہیں تو ہم ان سبجیکٹ کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ تھیم اور تھیمیٹک یونٹس. کیا چیز امپورٹنٹ ہے اس کے اندر اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے؟ اچھے طریقے سے فیکلٹی کا فلیکسیبل ہونا. کس چیز میں؟ اسکیجول میں اور willing to adopt to flexible student groupings. Now, this is one of the biggest challenge of the integrated curriculum as well. کیا فیکلٹی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے عام اسکول کالجز میں کہ وہ انٹیگریٹڈ کریکولم کے لیے فلیکسیبل اسکیجول نکال سکیں؟ موسٹ آف دا ٹائم انٹیگریٹڈ کریکولم میں 2-3 مختلف ٹیچرز مل کے کام کرتے ہیں، اور جب 2-3 ٹیچرز مل کے اپنی کلاس کو یا ملٹیپل کلاسز کو انگیج کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک فلیکسیبل ٹائم نکالتے ہیں، ایک بریکٹنگ نکالتے ہیں، گروپ آف ٹائم نکالتے ہیں، کہ اسپیسیفک فریم آف ٹائم نکالتے ہیں جس میں سوشل اسٹڈیز کے بچوں کو اس دن ایک ہسٹری کا ٹیچر بھی ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ اسپیسیفک چیزیں بتائے گا. دیٹ از ون آف دا بگیسٹ چیلنج اینڈ دیٹ از ون آف دا بگیسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ٹیچرس کو انٹیگریٹڈ کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے. پھر کیا ہے؟ ملٹیپل قسم کے بچوں کے گروپ ہوتے ہیں. لائک اگر میں ٹیچر ہوں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی اور میں انٹیگریٹڈ کریکولم میں پڑھا رہی ہوں پالیسیز کے ساتھ، جو ٹیچر پالیسیز پڑھا رہا ہے اس کے بچوں کا انٹرسٹ الگ ہے، اور میں ملٹیپل گروپس کے بچوں کو جا کے بتاؤں گی کہ آپ کی پالیسیز میں ای سی کا کیا رول ہے یا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا چیزیں. سو ٹیچرس کو ملٹیپل اسٹوڈنٹ کے گروپ کو انگیج کرنے کا ہنر بھی جاننا پڑتا ہے. سو دیٹس ہاؤ دس کریکولم از آل اباؤٹ اینڈ وی ول گو ڈیپ انٹو اٹ اینڈ سی مور اباؤٹ دا انٹیگریٹڈ کریکولم. سو دیز آر دا ویری بیسک سیلینٹ فیچرس. Now we have models of integrated curriculum. We have 3 models in front of us. سب سے پہلے جو ماڈل ہے ہمارے پاس دیٹ از ون آف دا موسٹ سمپلسٹ ون، جس کو سمجھنا شاید بہت ہی آسان ہے. وہ ہے کہ جو ہمارے اسکول میں ٹریڈیشنل سبجیکٹ ہیں ہم سمپلی ان میں سے جو سبجیکٹ آپس میں انٹر ریلیٹ کرتے ہیں یا جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ کرنا ان کا ضروری ہے، وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ انٹیگریٹڈ ہیں، ان کو ان کے 2 ٹیچرز آپس میں مل جائیں اور وہ کوئی ایسا ٹائم ڈیسائیڈ کریں اپنی کلاس اسکیجول کے اندر سے کہ جس میں وہ اپنی کلاسز کو اکٹھے بٹھائیں اور دونوں ٹیچرز جو ہیں اس کلاس کو پڑھائیں. اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ سپوز کریں کہ آپ کے پاس سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ آبزرویشنس کر رہے ہیں کسی سائنٹیفک فینومینا پہ، اور ان کے پاس ان کی آبزرویشن کا ڈیٹا ہے. اب انہوں نے آبزرویشن کے ڈیٹا کو کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر پہ اب جو ہے اپلوڈ کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا انالیسس کرنا ہے. سو اب انہیں سائنس کی ٹیچر کے ساتھ ساتھ اب دوسرا کس ٹیچر کی ضرورت ہے؟ جو اسٹیٹسٹکس جانتا ہو، سائنس کی ریسرچ کا ڈیٹا انالیسس جانتا ہو اور اس سافٹ ویئر کو چلانا جانتا ہو، کمپیوٹر کا ٹیچر. سو اب سائنس کے ٹیچر کیا کرے گا کہ کمپیوٹر کے ٹیچر کے پاس جا کے بات کرے گا اور وہ اسے کہے گا کہ جی میرے اسٹوڈنٹس نے ڈیٹا کلیکشن کر لیا ہے، اب وہ کمپیوٹر میں یہ سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ لیب میں آنا چاہتے ہیں. پلیز آپ انہیں ہیلپ کریں کہ اس سافٹ ویئر میں وہ ڈیٹا کیسے انٹر کریں گے اور اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹسٹیکل ماڈل وہ اپنا انالیسس کیسے کریں گے، کیسے اپنے ٹیبلز بنائیں گے، گرافس بنائیں گے، انالیسس کے چارٹس بنائیں گے. سو کمپیوٹر کا ٹیچر انہیں کہتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ہم آن فرائیڈے اتنے سے اتنے بجے تک آپ کی کلاس جو ہے لیب میں آ جائے، آپ بھی آ جائیں، آپ ان کو پہلا سیشن لے لیں اور دوسرا سیشن اس کے بعد میں لوں گا جس میں ان کو پریکٹیکلی میں کمپیوٹر لیب میں کمپیوٹرس کے اوپر ان کا ڈیٹا انٹر کراؤں گا. سو دیٹس ہاؤ ایک بلاک آف ٹائم ارینج ہو جاتا ہے. اور سائنس کے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر کے ٹیچر کے پاس آ جاتا ہے اور کمپیوٹر کا ٹیچر اس بلاک آف ٹائم میں بچوں کو بتاتا ہے کہ ہاؤ کوڈ یو انٹر یور ڈیٹا آن دس سافٹ ویئر اینڈ واٹ ٹو ڈو سو دیٹ کہ آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا انالیسز آ جائے، گرافس آ جائیں، ٹیبلز آ جائیں اور ایک ٹیبولر گرافیکل اور اسٹیٹسٹیکل فارم میں آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا پریزنٹ ہو جائے. سو پہلا ماڈل یہ ہے کہ جو سمپل سبجیکٹس ہیں جن میں آپس میں انٹر ریلیٹ کرتے ہیں، انٹر ڈسپلنری اپروچ سے ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے گاہے بگاہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا ٹاپک اینڈ دا سبجیکٹ، اور کیسے ٹیچرس میں کولیبوریٹ کرتے ہیں. ناؤ وی ہیو اندر ماڈل.
and this model is known as problem based model. इसमें क्या करते हैं, where the curriculum places a problem related to a specific subject at the core of the curriculum and utilizes learning in the various subjects to solve the problem. Second one is a problem based model. इसके अंदर curriculum क्या करता है कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम को लेके आता है या एक ऐसा एक्टिविटी, क्वेश्चन या लेट्स से इट्स अ प्रॉब्लम जो कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेट करती है, वो उसको कोर बना देता है करिकुलम का, और उसके इर्द गिर्द क्या करती है, तमाम आपकी लर्निंग घूमती है और तमाम वेरियस सब्जेक्ट में वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ अ इंटीग्रेटेड करिकुलम. इंस्टेड के सब्जेक्ट मैच हो, हम ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को देते हैं जिसमें वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये क्या है, डेफिनेटली इट इज़ अ प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड. प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड ही आपका प्रॉब्लम बेस्ड मॉडल भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाना चाहते हैं, और किस किस्म की कैंपेन चलाई जाए, किस तरीके से कैंपेन को डिज़ाइन किया जाए. लेट्स डेवलप अ कैंपेन अगेंस्ट के ड्रग अब्यूज़. अब स्टूडेंट क्या करेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट से कैसे वो हेल्प लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के लिए उन्हें पोस्टर बनाने पड़ेंगे, इंटरनेट से उनको स्लोगन्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद वो उसका प्रिंट आउट लेंगे, फिर वो ये देखेंगे कि जो उसकी लैंग्वेज है, उसके इंग्लिश में लिखना है, उसको उर्दू में लिखना है, वो ठीक है. फिर वो आर्ट से कंसल्ट करेंगे कि क्या उसको ग्राफिकल पोस्टर्स भी बनाना है. फिर स्टूडेंट ये सोचेंगे क्यों ना हम इस पर एक सेमिनार करें. सेमिनार के लिए वो एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, अब वो मेडिकल के एक्सपर्ट्स होंगे, वो उसको स्टडी करेंगे कि ड्रग्स के एक्चुअल हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या है, कौन कौन से कॉमन ड्रग्स हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चे उसके एडिक्टेड हो सकते हैं, और कैसे वो उनकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे ड्रग्स मल्टीपल डिजीज़ को जो है प्रोवोक करते हैं. सो वो ये पढ़ने के बाद सेमिनार बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं. नाउ दे हैव अ प्रॉब्लम बट दे आर स्टडिंग मल्टीपल स्टाफ to solve this problem, to conduct that seminar, to carry on this campaign. So that's how problem-based model is actually used to integrate the curriculum as well. Third is the theme-based model, focused on connecting the interdisciplinary learning to a particular theme, with the teachers having a great deal of flexibility in choosing the theme. सो अब हमारे पास लास्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम का मॉडल क्या आ गया कि अगर आप सब्जेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड बना के मल्टीपल सब्जेक्ट के थ्रू उस प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट के थ्रू हम बच्चों को सॉल्व नहीं कराना चाहते, देन वी हैव अ थीम बेस्ड मॉडल. थीम बेस्ड मॉडल क्या है, दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. और थीम बेस्ड मॉडल में वी ऑलरेडी हैव डन कि हमारे पास थीम बेस्ड मॉडल या करिकुलम कैसा दिखता है और उसमें हम कैसे पढ़ाते हैं. सो क्यों ना हम उसको दोबारा से रिवाइज करें, रिकैप करें और देख लें. एंड दैट इज़ डेफिनेटली IB करिकुलम की एग्जांपल थी मेरे पास. हमारे पाकिस्तान में, हमारे अपने लाहौर शहर में भी IB स्कूल्स मौजूद हैं. आप IB की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्कूल हैं जो IB से रजिस्टर्ड हैं. सो IB का जो प्राइमरी ये प्रोग्राम है, वहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं होते, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं है. आप देख लें, ना इंग्लिश है, ना उर्दू है, ना साइंस है. अगर आप यहाँ देखें क्या है हमारे पास थीम्स हैं. शेयरिंग द प्लानट, हु वी आर, वेयर वी आर इन प्लेस एंड टाइम, हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हाउ वी ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ. और इन थीम्स में हम क्या करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं. लाइक IB स्कूल में अगर वो सबसे पहले वो थीम सपोज करें कि वो लेते हैं हु वी आर, सो ये थीम उनका 7 वीक्स चलता है. 7 वीक्स वो इस थीम को समझाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं जो हु वी आर से रिलेट करे, एक्सप्लेन करे कि हम कौन हैं. सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं हु वी आर. मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ डिवाइस करते हैं टीचर्स, जिसमें स्टूडेंट को पता चले कि हु वी आर. आर्ट, साइंस, फिज़िकल, सोशल एंड पर्सनल एजुकेशन के थ्रू वो एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं जो कि इस थीम को डिस्क्राइब करती हैं. दैट्स हाउ हमारे पास एक मॉडल आ जाता है
کہ اگر ہم ٹریڈیشنل سبجیکٹ نہیں لیتے اور پروجیکٹس نہیں لیتے یا پرابلمس نہیں لیتے, دین وی ٹیک تھیمس ٹو انٹیگریٹ دا کریکولم. Now, what are the benefits of using interdisciplinary curriculum? کیا فائدہ ہے انٹرڈسپلنری کریکولم پڑھانے کا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹرڈسپلنری کریکولم میں جو ایک کی رسپانسبلٹی آتی ہے فیکلٹی کے اوپر, ایک ٹیچر کے اوپر, کہ اس نے پورے کا پورا اپنا سبجیکٹ خود پڑھانا ہے, اور وہ سبجیکٹ کی تمام گڈس اور بیڈس اور سکسیس اور فیلئر کا ذمہ دار وہ خود ہے, اور اس نے خود ہی اکیلے انٹرپریٹ کرنا ہے, یا اپنے 2-3 ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ یہ کریکولم کیا ہے, یہ کتاب کیا ہے, اس سے میں نے کیا پڑھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, اور یہ سارے تھیمز کیا ہیں. یہ نہیں رہتا. کیسے نہیں رہتا؟ اس لیے نہیں رہتا کہ اب وہ اکیلا اس سبجیکٹ کو نہیں پڑھاتا, بلکہ وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے, ہیلپ لیتا ہے ڈفرینٹ ایکسپرٹ سے, جو ضروری نہیں ہے کہ اسی کے فیلڈ کے ہوں, بلکہ وہ کیا ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ سبجیکٹ پڑھانے والے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک ایگزامپل جو ہم ڈسکس کر رہے تھے سائنس اور کمپیوٹر کی. سائنس کے ٹیچر کا ہی صرف ہیڈک نہیں رہ جاتا کہ وہ جب سائنس پڑھا رہا ہو, سائنس کی تھیریز پڑھا رہا ہو, سائنٹیفک کانسیپٹ پڑھا رہا ہو, تو ضروری ہے کہ وہی پڑھائے کہ آپ سائنٹیفک آبزرویشن لینے کے بعد, ڈیٹا لینے کے بعد اس کی انٹری اور انالیسس کیسے کرتے ہو اور کیسے آپ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہو. سو وہ کیا کرتا ہے, وہ جو لرننگ آبجیکٹیو ہیں جو کمپیوٹر اسکل سے ریلیٹڈ ہیں اس کے لیے وہ ہیلپ لیتا ہے کس کی, کمپیوٹر کے ٹیچر کی. سو faculty to solely interpreting learning objective through their own experiences rather than across the curriculum. So basically اس کے اندر کیا ہوتا ہے, فیکلٹی آپس میں انٹیگریٹ کرتی ہے, صرف ٹریڈیشنل کریکولم ہی انٹیگریٹ نہیں کرتا, وہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, وہ نالج شیئرنگ کرتے ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لرننگ آبجیکٹیو شیئر کرتے ہیں, وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, وہ اپنی اسکلس شیئر کرتے ہیں, اپنی کتابیں شیئر کر سکتے ہیں, اپنی ایکسپرٹیز شیئر کر سکتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ جو ٹیچر ہے وہ اکیلا اپنے اسٹوڈنٹ کے لرننگ آبجیکٹیو انٹرپریٹ نہیں کرتا, بلکہ وہ ڈفرینٹ ڈسپلن کے لوگوں سے جس سے اس کا سبجیکٹ انٹر ریلیٹ کرتا ہے یا انٹیگریٹ کرتا ہے, ان سے بھی ہیلپ لے سکتا ہے, اور وہ لیتا ہے. Integration of curriculum helps department to identify and eliminate unnecessary redundancies. So most of the time کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اپنے پروگرامز میں بھی یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت سے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ریڈنڈنسی کا مطلب ہے کہ ریپیٹ ہونا, بار بار اس چیز کا آنا. لائک میں اگر آپ سے صرف اپنا ہی ایکسپیرینس شیئر کروں, جو کہ میں ایجوکیشن پڑھا رہی ہوں فار سچ اے لانگ ٹائم, اور جب میں ملٹیپل کورسز ایجوکیشن کے پڑھاتی ہوں تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ کورسز میں ایک چیز جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا ہمیں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. لائک بلومز ٹیکسانومی. سو بلوم ٹیکسانومی ہمیں پڑھانی بھی پڑتی ہے ڈیفینیٹلی جرنل میتھڈ آف ٹیچنگ میں. ایک ٹائم میں بلوم ٹیکسانومی فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن میں بھی تھی, اور بلوم ٹیکسانومی آپ کے کریکولم میں بھی موجود ہے. اسی طرح بلوم ٹیکسانومی ہو سکتا ہے آپ کی اسیسمنٹ میں بھی موجود ہو, کیونکہ بلوم ٹیکسانومی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. سو کئی سبجیکٹ اور کئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں, جو بار بار سبجیکٹس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. جب ہم کریکولم کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم 2 ٹیچرز مل کے کیسے یہ پڑھا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایکسپرٹیز شیئر کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیزیں ان کے سبجیکٹ میں بھی ہیں اور ان کے سبجیکٹ میں بھی ہیں, اور وہ کامن ہے اور ریڈنڈنٹ ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, اسے کریکولم سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, اس کو ہٹا سکتے ہیں, ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ نہ ہو. Team taught curriculum requires faculty to work together to produce content. Most important چیز یہ ہے انٹیگریٹڈ کریکولم کی بینیفٹ میں, وہ یہ ہے ٹیم ٹیچنگ ہے. جب ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, فیکلٹی ورک ٹوگیدر, اور وہ کانٹینٹ کو کرٹیکلی دیکھتی ہے, اور پھر کانٹینٹ میں جتنی چینجز آنی ہوتی ہیں وہ اس کو خود پرپوز کرتی ہے. فیکلٹی جب اکٹھے بیٹھتی ہے ملٹیپل سبجیکٹ کی, تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کورسز میں یہ کانٹینٹ ریپیٹ ہو رہا ہے, تو وہ اچھے طریقے سے پھر کریکولم میں ریویژنس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں.
An integrated core built on knowledge from one discipline subject to the next with enhanced content through integration and in few credit hours. इंटीग्रेटेड कोर करिकुलम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ आती है कि हमारे पास स्कूल्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम अवेलेबल होता है. हमारा जो एकेडमिक ईयर होता है वो 8 महीनों का होता है और हमें 8 महीनों में स्टूडेंट को बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं. तो जब हम एक जैसे सब्जेक्ट्स में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके उसे एक ओवर आर्चिंग डोमेन के सब्जेक्ट में डाल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि ग्रेड 8 तक हमारे पास साइंस की बुक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लाइफ साइंस सारे थीम्स उसके मौजूद हैं. तो हम एक्चुअली इन 4 अलग अलग डिसिप्लिन्स, एरियाज, सब्जेक्ट्स को मिला के एक छोटे से टाइम में, छोटे से अरसे में एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं. सो दैट्स हाउ दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट कि आप कम टाइम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल डिसिप्लिन के पढ़ा सकते हैं. जैसे हम सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो सोशल स्टडीज़ में हम ज्योग्राफी भी पढ़ा देते हैं पार्ट ऑफ कल्चर स्टडीज़ भी पढ़ा देते हैं, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस भी पढ़ा देते हैं. Another benefit is it is flexible structure through block scheduling. जब इंटीग्रेटेड करिकुलम जिन स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ होता है ये अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, वहाँ हमारे पास फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ का, टाइम टेबल का, कि क्लासेस कितने टाइम में होंगी. इसका मतलब ये है कि टीचर्स को ये प्रोविज़न हासिल होती है, एक उनके पास एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है कि वो अपनी क्लास को इंटीग्रेट कर सकते हैं. 2 टीचर्स मिलके कोई एक स्लॉट ऑफ टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं. सो टाइम टेबल फिर स्ट्रिक्ट नहीं होता जिसमें टीचर या क्लास कोई चेंजेस नहीं कर सकती हो. Then another benefit is ownership of courses shift from the entire faculty at large to interdisciplinary process teams. Other faculty can use for discipline specific courses. So जो ऑनरशिप है करिकुलम का बनाने का वो शिफ्ट हो जाता है. इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर से हट के वो किस पे आ जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस टीम पे. जब हमारे पास अगर हम सोशल स्टडीज़ का करिकुलम बनाने जा रहे हैं और उसमें हमें हिस्ट्री भी डालनी है, पॉलिटिकल साइंस भी डालनी है, कल्चरल स्टडीज़ भी डालनी है, तो इसका मतलब है कि सोशल स्टडीज़ का करिकुलम एक बंदा नहीं बनाएगा, बल्कि वो क्या होगी, एक टीम होगी जिसमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और फिर वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक जो उनका एरिया होगा उसमें अपनी आउटपुट देंगे. नाउ द बिग क्वेश्चन इज़ दैट कि कभी आपने देखा कि आपके किसी स्कूल या कॉलेज में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल की गई हो, फॉर्मली, स्ट्रक्चरली इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट की हो? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आपने देखा हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा. जहाँ ये शेयर हुई भी है, जहाँ इसको अडॉप्ट किया गया भी है, जहाँ ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल की गई है, इंस्टीट्यूशन ने इसको अडॉप्ट किया है, वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इज़ इट ईजी, क्या ये आसान है करना? नाउ लेट्स सी कि इसका क्या जवाब. द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट एन ईजी वन. सो चाहे करिकुलम इंटरडिसिप्लिनरी हो या ना हो, टीचर सेंटर्ड हो, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो या लर्नर सेंटर्ड हो, और लेट्स से कि स्पेशली इंटरडिसिप्लिनरी हो, it has never been easy to implement. Why? Let's talk about it. Number 1, faculty shift from a belief system. So interdisciplinary curriculum, सपोज करें कि मेरा कोई स्कूल है और मैं चाहती हूँ वहाँ पे interdisciplinary approach का curriculum डिज़ाइन आए, और सबसे पहले क्या मुझे करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी फैकल्टी के बिलीफ सिस्टम को. और कैसे फैकल्टी का जो बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, जिसको हम वैल्यू देते हैं, जिस पे हम यकीन करते हैं, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रुकावट होगी इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन पे. Many instructors have been taught that it is their duty to share their knowledge with the students. Integrated curricula are not one-way street. Teachers in an integrated curriculum need to be those who are excited to work with faculty from other backgrounds, areas of expertise to figure out how to teach a student, to learn in a way that connect concept, build solutions,
and new approaches through the lens of wide variety of approaches. Now, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं उनका एक बिलीफ सिस्टम ये होता है कि टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चे का काम है सीखना. बच्चे का काम बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है. टीचर का काम ये है कि वो एक एक स्टेप बच्चे को करके बताएगा या एक एक स्टेप पे बच्चे को गाइड करेगा. और टीचर का काम ये है कि वो बच्चों को जितना भी उसके पास नॉलेज है वो सारा नॉलेज बच्चों से शेयर करेगा और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा. दैट इज़ नॉन एज इंस्ट्रक्शन. इंटीग्रेटेड मॉडल एक्चुअली में इस इंस्ट्रक्शन को डिनाई करता है, वो इसे नहीं मानता. उसका एम्फेसिस ये है कि ये सारा काम टीचर का नहीं है, क्लास टीचर सेंटर्ड नहीं होगी, ये टीचर की अथॉरिटी और पावर पे नहीं चलेगी. टीचर ने बच्चों में वो कोई एम्प्टी वेसल्स नहीं है जिनमें उसने इल्म भरना है. टीचर का काम क्या है? फैसिलिटेट करना. और टीचर का काम क्या है? ज़्यादा चैलेंजिंग है, पॉलिटिकल है, इंटीग्रेटिंग है और कोलैबोरेटिव है. और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि फैकल्टी के साथ भी. टीचर इंटीग्रेटेड करिकुलम जब पढ़ाता है तो वो वन वे स्ट्रीट नहीं होती. वाई? क्योंकि अब वो एक टीचर नहीं होगा, दो टीचर्स होंगे. सो जब दो टीचर क्लास में इकट्ठे खड़े होंगे तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? उनको आपस में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, उन्हें आपस में बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी, उन्हें अपने अपने एरिया को डिस्कस करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम अपने एरिया को कहाँ पे आपस में इंटर रिलेट करेंगे, कैसे मैचअप करेंगे. उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं इस डिसिप्लिन के या इस सब्जेक्ट के, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, दूसरे टीचर उनसे कैसे डील करे, कैसे कॉप अप करे, कैसे इसकी मल्टीपल एबिलिटीज़ को बच्चों की या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करे. अब कंप्यूटर ही ये टीचर के पास जब साइंस के ग्रुप के बच्चे आएंगे तो साइंस के ग्रुप के बच्चों की नीड्स अलग होंगी, उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, उनकी स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी. लेकिन कंप्यूटर के ही टीचर के पास जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बच्चे आएंगे, आर्ट्स के बच्चे आएंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी अप्रोचेस, उनकी लर्निंग अप्रोचेस, उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी. So that's how it's not an easy process. It is a very different, challenging process. Our teachers have to sit together. और वो teachers जो different background से आ रहे हैं, and then they need to have courage. And with the courage, I want to use some better word. A broad-minded, open-minded thinking approach होना ज़रूरी है कि different experts के opinion को ले सकें, फिगर आउट कर सकें इकट्ठे बैठ के कि उन्होंने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, कैसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को आपस में इंटरलिंक करना है. एंड दैट्स हाउ एक नैरो माइंडेड टीचर जो चेंज होने को तैयार नहीं है, जो बदलने को तैयार नहीं है, जो नई अप्रोचेस सीखने को तैयार नहीं है, उसके लिए ये आसान काम नहीं है. अगर टीचर ये नहीं सोचते कि दे नीड टू सिट टुगेदर, अगर टीचर ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम एक अच्छी क्लासरूम है और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोजेक्ट को लेके चले, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं रह जाता. नाउ द सेकंड हिंड्रेंस, सेकंड बैरियर, demand an extensive amount of professional development for faculty that would need to learn not only new approaches to teaching but also to learn about other disciplines. So teachers से जब हम इंटीग्रेटेड करिकुलम डिज़ाइन अडॉप्ट करते हैं किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो डेफिनेटली किसी भी नए डिज़ाइन को अडॉप्ट करने से पहले और इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. इस डिज़ाइन को हमने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमने आपस में कोलैबोरेट करना है, क्या स्केजुअल होगा, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, क्या अप्रोचेज़ होंगी ताकि वो सक्सेसफुली ये डिज़ाइन करिकुलम डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो सके किसी भी स्कूल या कॉलेज में. सो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी पड़ती है. और इंटीग्रेटेड करिकुलम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंसिव फैकल्टी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. उस ट्रेनिंग में फैकल्टी ना सिर्फ नई टीचिंग लर्निंग के अप्रोचेस को सीखते हैं कि कौन कौन से नए मेथड हैं सिखाने के और पढ़ाने के, बल्कि दे आल्सो नीड टू लर्न अबाउट अदर डिसिप्लिन्स एज वेल. लाइक एक कंप्यूटर के टीचर को ग्राफिक्स के बारे में भी जानना पड़ता है, उसके सॉफ्टवेयर की बेसिक्स भी जाननी पड़ती हैं, उनके स्टूडेंट्स की नीड भी जाननी पड़ती हैं, क्रिएटिव और एस्थेटिक्स एस्पेक्ट्स को भी जानना पड़ता है, और साथ ही साथ उसे क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक को भी सीखना पड़ता है, और साथ साथ उसको ये भी सीखना पड़ता है
کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ کا آبزرویشنل ڈیٹا آئے گا اس کے لیے کون سا سافٹ ویئر بہتر ہوگا اور اس کا کیسا انالیسس لگے گا. سو ٹیچرس ہیو ٹو اسٹڈی اکراس اے ڈسپلن. دیٹ از گڈ, دیٹ از انٹرسٹنگ, بٹ دیٹ از چیلنجنگ ایز ویل. Faculty would need to become members of a learning community along with their student, and they would need to skilled in facilitating small group learning, managing experiential oriented instruction, and utilizing authentic assessment strategies. کیا portfolios, performance exam rubrics. سو فیکلٹی کو کیا کرنا پڑتا ہے پھر؟ فیکلٹی جو ہے وہ پروفیشنلی کام کرتی ہے، نہ صرف اپنی ٹیچنگ پروفیشن میں، بلکہ جو ان کے ڈسپلن سے ریلیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور پروفیشنل کمیونٹیز ہوتی ہیں، ٹیچرز پھر اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. لائک اردو کی جو ٹیچرز ہوں گے یا انگلش کے ٹیچرز ہوں گے، نہ صرف وہ اپنے اردو اور انگلش کے ٹیچنگ کمیونٹی کے ساتھ انٹر ریلیٹ کریں گے، بلکہ وہ اردو اور انگلش کی جو اور کمیونٹیز ہیں، جو پوئٹری کی ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کے ادب سے ریلیٹڈ، لٹریچر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، ناولس پہ ہو سکتی ہیں، مختلف تھیمز پہ ہو سکتی ہیں، موومنٹ پہ ہو سکتی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی انٹر ریلیٹ کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ان سوسائٹیز کے ممبر بننے کے لیے آفر کرتے ہیں. ٹیچرس کو جو سب سے امپورٹنٹ اسکلس سیکھنی پڑتی ہیں، وہ اسکلس سیکھنی پڑتی ہیں نہ صرف نئے ٹیچنگ میتھڈس کی بلکہ اسیسمنٹ اسٹریٹجیز کی. کہ اب انہیں صرف پیپر پینسل ٹیسٹ نہیں لینا پڑتا، اب انہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ پروجیکٹ بنائیں گے تو پورٹ فولیو میتھڈ کیسا رہے گا، پرفارمنس ایگزامس کیسے رہیں گے، اور ہم اسٹوڈنٹس کو روبرک کیسے بنا کے دیں گے کہ ہم نے آپ کی مارکنگ کیا کرنی ہے، ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. So teachers actually have to learn advanced level of assessment or modern assessment, more authentic, more interesting and creative assessment methods. Again, it requires training. Other challenging thing can be it demand administrator to support this type of curriculum if they want to successfully implement the integrated curriculum. How? Systematic reform ke through. The pieces of system that need to be reformed are numerous. Now, اگر ایک اسکول ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ سے انٹیگریٹڈ کریکولم ڈیزائن کو اڈاپٹ کر لیں، اور وہ اسکول کا ایڈمنسٹریٹر یہ چاہتا ہے کہ جو میرے ٹیچرز ہیں وہ آپس میں کولیبوریٹ کریں، نیٹ ورکنگ کریں، اور وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کس کا سبجیکٹ کس دوسرے سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اور کیسے دوسرا ٹیچر اس ٹیچر کو بھی اور اس کے اسٹوڈنٹ کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اسی طرح وہ ٹائم بلاکنگ کریں اور انٹیگریٹڈ کلاس جو ہیں ان کا انعقاد کریں. سب سے پہلی چیز جو ایڈمنسٹریٹر کو چاہیے ہوگی وہ کیا چاہیے ہوگی کہ وہ سسٹمیٹک ریفارم کرے گا ہر لیول پہ. اسکول میں کس چیز میں ریفارم کرنے کی ضرورت ہوگی؟ یعنی کہ انٹیگریٹڈ کریکولم نہ صرف چیلنجنگ ہے باقی تمام کریکولمس کی طرح ٹیچرس کے لیے کہ وہ اس کو کلاس میں کیسے امپلیمنٹ کریں، بلکہ پرنسپلز اور ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی چیلنجنگ ہے کہ وہ اس کو اسکول میں کیسے ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، کیسے وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اب اسکول کا پرنسپل سسٹمیٹک ریفارم کہاں لائے گا؟ ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے کہ اب ٹائم ٹیبل اسٹرکٹلی فالو اپ نہیں ہوگا، اب اس کا اسکیجول جو ہے اسٹرکٹ جو فریم ورک پہ نہیں چلے گا، ٹائم ٹیبل فلیکسیبل ہونے کے چانسز ہیں. اب ٹیچرز جو ہیں وہ ٹائم ٹیبل کو فلیکسیبل اس لیے کریں گے کیونکہ دو ٹیچرز کو جب بھی موقع ملے گا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کولیبوریٹ کرائیں گے اور دونوں ٹیچر مل کے چھوٹا چھوٹا پارٹ لے کے پڑھائیں گے. سو دے نیڈ اے مور فلیکسیبل ٹائم ٹیبل جس میں ٹیچرز کی سے زیادہ ہوگی، جس میں ٹیچرز کے اپنی ڈیسیجن میکنگ زیادہ ہوگی. سو ایسے ٹائم ٹیبل میں اور ٹیچرز کی لیڈرشپ کیپیبلٹی بڑھانے میں ایڈمنسٹریٹر کو بہت سے سسٹمیٹک ریفارم لانے پڑیں گے، کمیٹیز بنانی پڑیں گی، سوسائٹیز بنانی پڑیں گی، ریسورسز لے کے آنی پڑیں گی، ملٹیپل قسم کی کلاس روم ارینج کرنی پڑیں گی. سو دیٹس ہاؤ پرنسپلز اور ایڈمنسٹریٹرز آر سپوز ٹو بی ریڈی فار میکنگ نیومرس ریفارمس اینڈ چینجز ان دا اسکول سسٹم. سو یہاں پہ میں نے بینیفٹس کے بعد یہ نہیں لکھا کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے یا اس کے نقصانات کیا ہیں یا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یا میں نے کیا لکھا ہے از اٹ ایزی، واٹ ڈز اٹ مین بائی دیٹ، میں نے کیوں لکھا. اٹ از اے انٹرسٹنگ اپروچ. ہم ہر اپروچ کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں.
پر لمیٹیشنس پڑھ کے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا، یا اس کے بینیفٹ اتنے لمیٹڈ ہیں کہ ان بینیفٹ سے فیکلٹی، اسٹوڈنٹس اور پرنسپلس کو فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ چیلنجز کیا ہیں انسٹیڈ آف ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو چیلنجز کیا ہیں؟ فیکلٹی کا بلیف چینج کرنا. چیلنجز کیا ہیں؟ فیکلٹی کی کنٹینیوس ٹریننگ کرنا. چیلنجنگ کیا ہے؟ فیکلٹی کو کولیبوریشن اور انٹیگریشن کرانا. چیلنجز کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کا مزید ڈیموکریٹک رول اپنانا، مزید فرینڈلی اور فلیکسیبل رول اپنانا، اور سسٹمیٹک ریفارمس لے کے آتے چلے جانا. جیسے جیسے انٹیگریشن بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہو سکتا ہے ملٹیپل چینجز ریکوائرڈ ہوں. So that how it is such an interesting curriculum with its so many interesting facets. It is challenging but just give it a look کہ اگر انٹیگریشن ہو، اتنی اچھی ٹریننگ ہو تو ہمیں کتنا ڈھیر سارا ملٹیپل لیول پہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے اور ریسورسز ہے وہ کتنی زیادہ ایکسپینڈ ہوگی. So girls and boys, this chapter is finished here. From the next week we will going to start with another chapter.